جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنی زیادہ انتظامی گرفت ہوگی۔ لاہور اپنے اختیارات صوبے کی طرف بڑھائے، ایک سائڈ پر ملتان جائے، دوسری طرف پنڈی جائے۔ آپ زمینی حقائق کو سمجھیں، دیکھیں، سوچیں، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ ہماری کوئی نئی ڈیمانڈ تو ہے نہیں کہ ہم کہتے ہیں سرائیکی صوبہ ہو، تو ملک میں آلریڈی جو صوبے ہیں ہم اسے لسانی نہیں کہتے، ہم اس کی ہمیشہ نفی کہتے ہیں۔ ہم لوگ تخت لاہور کے غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ملتان کو یا ساؤتھ پنجاب کو ایک ایسے صوبے کا نام دیں جو غیر متنازع ہو۔ بھائی ہمیں یہاں پر آپ سیکریٹریٹ دیں، ہمیں یہاں کا صوبہ دیں، یہاں کی بیوروکریسی میں ہمارے ہی لوگ دیں۔ ہمیں مکمل آئینی خود مختار صوبہ کیوں نہیں دیا جاتا، جبکہ ہر پارٹی کے منشور میں ہے، ہر پارٹی اس پہ ووٹ لے چکی ہے۔ نشتر ہاسپٹل میں ہمارے ملتان کے لوگوں کو علاج کروانے کے لیے سفارشیں کروانی پڑتی ہیں کیونکہ ادھر بیڈ ہی موجود نہیں ہے۔ جتنے چھوٹے یونٹ بنتے ہیں، ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں چیزیں، اتنے لوگوں کو، عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے، ملک خوشحال ہوتا ہے۔ عوام کا مقدمہ عوام خود لڑے گی۔ اب وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام قائم ہو۔ مسلم لیگ نون کو ہم مخالف سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر یہ کر دے تو اس کو بھی یہ لوگ اپنے سراکوں پر بٹھائیں گے، اس کو بھی بھرپور مینڈیٹ ملے گا، آنے والا الیکشن وہ کلین سویپ کریں گے۔ ساؤتھ پنجاب کا سیٹ اپ بنا دیا گیا جس میں ایڈیشنل آئی جی آ گئے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری آ گئے، لیکن وہ با اختیار نہیں ہیں۔ ان کو فائنینشیل ایشوز ہیں تو یہ تاجران کے ساتھ بیٹھیں، مسائل پر بات کریں، انشاءاللہ تاجر ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گے۔ نام صبح ملتان ہونے کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس لیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو قدر قبول ہوگا جنوبی پنجاب کی نسبت۔ اگر آپ انتظامی طور پر اس علاقے میں الگ صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اس کا جو مرضی نام رکھ لیں، ہمیں صوبہ دیں، ہمارے مسائل کا حل تلاش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سہیب اقبال، ملتان پریس کلب سے۔ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر نئے صوبوں بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ایک پینل ڈسکشن رکھی گئی ہے ملتان پریس کلب کے اندر۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ مصنف ہیں شاکر حسین شاکر صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین جو سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے رانا فراز نون، وہ بھی موجود ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیمبر آف اسمال ٹریڈر سے ہمارے ساتھ شیخ طاہر صاحب موجود ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت نکالا ہے۔ شاکر صاحب آپ سے شروع کروں گا، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بننے چاہیے یا یہ صرف ابھی باتیں ہو رہی ہیں یا یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے یا واقعی اس کی ضرورت ہے ہمیں؟ سہیب بھائی بہت شکریہ۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے جو موجودہ خد و خال ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 80 سال گزرنے کے بعد اور آبادی کے بے بہا اضافے کے بعد اگر آپ آج بھی نئے صوبے کی بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ جس خطے میں بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، ملتان بذات خود ایک ایسا اتنا بڑا خطہ ہے، اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو اس میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور ملتان کے مضافات کا ایک شہر ہے۔ آپ دیکھیے یہ ماضی قریب کی بات ہے، لیکن جب ہم 5000 سال پرانی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ملتان آپ کو دنیا کے ہر دور میں ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں ملتان ڈومینیٹ کر رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ملتان اور اس کے نواح کے علاقے اب ایک الگ صوبے کا درجہ کیوں نہیں پا سکتے؟ چلیں ایک لمحے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اختلاف کی بات نہیں کرتے، ہم زبان کی بات نہیں کرتے، ہم ثقافت کی بات نہیں کرتے، ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم عوام کے مسائل کی بات تو کریں گے۔ سہیب اقبال، مجھے بتایا جائے کہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والی، جس کو ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں، سرائیکی بیلٹ کہتے ہیں، زرعی اعتبار سے آمدن کا ایک بڑا حصہ حکومت پاکستان کو ملتا ہے۔ انڈسٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انکم ٹیکس کی مد میں اربوں روپے کا ٹیکس دے رہا ہے۔ بڑے بڑے انکم ٹیکس پیئر جو ہیں ان کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ چلیں اب اگلا مرحلہ آ جائے، سیاست کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، صدر پاکستان سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر عہدے نہیں ہیں، چیئرمین سینٹ،
گورنر، وزرائے اعلیٰ، سینئر منسٹرز، خزانے، وزیر خارجہ، یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ باصلاحیت ہیں۔ اب عام آدمی کہاں جائے؟ عام آدمی جو ایک سرکاری دفتر میں ٹیچر کی بات کرتا ہوں، استاد کی بات کرتا ہوں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کا، اپنے واجبات کا انتظار کرتا ہے، اور اس کو 2-2 3 سال تک تخت لاہور جو ہے وہ انتظار کرواتا ہے۔ بھائی ہمیں یہاں پر آپ سیکریٹریٹ دیں، ہمیں یہاں کا صوبہ دیں، یہاں کی بیوروکریسی میں ہمارے ہی لوگ دیں۔ صہیب اقبال اگر وہاں پر چیف سیکرٹری ہوگا تو یہ پورے پینل کو جانتا ہوگا، وہ پورے شہر کو جانتا ہوگا، وہ جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، ان سب کو جانتا ہوگا، تو اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے اس کے مسائل حل کرنے ہیں۔ ہسپتالوں میں آپ جب تک فنڈز نہیں دیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ ملتان کا نشتر ہسپتال بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک کے مریضوں کو شفا کی سہولیات دے رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس علاقے کے رہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جب جاتا ہے تو وہ رش ہے، آپ ان کے قریبی علاقوں میں ہاسپٹلز بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں، میڈیکل کالجز بنائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے اس کا جو مرضی نام رکھ لیں، ہمیں صوبہ دیں، ہمارے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اب بہت دیر ہو چکی، 2027 پاکستان کو بنے 80 سال ہو جائیں گے۔ 80 سال کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، قومیں بن جاتی ہیں، ایک نسل ختم ہو کر دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل اب آ گئی ہے۔ میری بات کچھ لمبی ہوگی، لیکن میں کیا کروں، جب اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا دکھ دکھائی دیتا ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے سایہ نظر نہیں آتا۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں، مجھے اب زیادہ نہیں جینا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے، جو میری نسل ہے، جو میرے بچے ہیں، میرے آنے والے بعد کی جو نسل ہے، ان کے لیے ہم دھوپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کتنے مسائل ہیں، ان کے لیے روزگار نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو ہم اچھا مستقبل نہیں دے کے جا رہے۔ کیا کریں؟ ہم اپنے سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں، سچی بات ہے۔ یہاں اس خطے کے سیاستدانوں نے، جن کے پاس صدر پاکستان سے لے کر چھوٹی سے چھوٹا عہدہ بھی آیا ہے، تو انہوں نے عوام کا مقدمہ نہیں لڑا۔ عوام کا مقدمہ عوام خود لڑے گی۔ اب عوام کو چاہیے کہ جب الیکشن ہوں تو اپنا مقدمہ خود لڑیں، وہ ایسے امیدواروں کا، ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں جو ہماری بات کریں۔ دیکھیے، ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہاں پر سیکریٹریٹ، آپ بھی موجود تھے اس پروگرام میں، سرکٹ ہاؤس میں جب افتتاح ہوا۔ میرا سوال یہ ہے، اس علاقے کے کروڑوں اربوں روپے جو لگائے گئے، وہ سیکریٹریٹ کہاں پر ہے؟ تلاش گمشدہ، اعلان کریں اس کا کہ واپس لایا جائے۔ یہاں پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی، مجھے بتائیں ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ آپ نے کہا جی بہاولپور میں بیٹھیں گے، ملتان میں بیٹھیں گے، یہ کیا نظام ہے؟ آپ نے لاہور کی بیوروکریسی کو تقسیم کر رکھا ہے، کوئی آدھے گجرانوالہ میں بیٹھتے ہیں کیا؟ لاہور میں بیٹھتے ہیں۔ لاہور ڈومینیٹ کر رہا ہے، لاہور اپنے اختیارات صوبے کی طرف بڑھائے، ایک سائڈ پر ملتان جائے، دوسری طرف پنڈی جائے، تاکہ چیزوں، وہ پریشر کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے نا، کام اتنا زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم صبح آتے ہیں، رات تک کام کرتے ہیں، اور لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنا کام تقسیم کریں۔ اور جہاں تک اس خطے کے لوگوں کی بات ہے، ان کو آپ کب تک محروم رکھیں گے؟ آپ زمینی حقائق کو سمجھیں، دیکھیں، سوچیں۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے، اور وقت جب گزر جاتا ہے تو ہاتھ میں پچھتاوے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان مقتدر حلقوں تک، یہ میرا پیغام جانا چاہیے، ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں مکالمے کے ذریعے، ہم منت کر رہے ہیں، ہم آپ کو تجاویز دیں گے، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ میکنزم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ زیادہ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہر پارٹی نے کام کیا ہوا ہے، ہر پارٹی کے منشور میں جنوبی پنجاب کے مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ ان منشور کو اٹھا کر دیکھیں، کھولیں۔ وہ عمران خان نے اپنے اس میں سرائیکی صوبہ محاذ بنایا تھا، آپ اسی کے نکات کو دیکھ لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن لڑتی ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہ اپنی چیزیں کرتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز وہ اپنی کرتی ہے، مذہبی جماعتیں اپنا معاملہ گرم مسالہ لے کے آ جاتی ہیں۔ میں فراز نون بیٹھے ہیں، طاہر امجد صاحب بیٹھے ہیں، یہ تاجروں کے نمائندے ہیں، یہ سرائیکی بیلٹ کے نمائندے ہیں، آپ صحافیوں کے نمائندے ہیں، میں لکھنے والوں کی، پڑھنے والوں کی،
اس عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ سوچتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے ہمیں علاج معالجے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا۔ اگر آج یہاں پر علاج معالجے کے لیے کارڈیالوجی ہسپتال ہے، چلڈرن ہسپتال ہے، کڈنی سینٹر ہے، نشتر 1 نشتر 2 ہے اور جنرل ہسپتال ہیں، لیکن اس کے باوجود آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو فوری طور پر علاج کی سہولت نہیں مل رہی۔ صہیب یہ بڑے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں فنڈ نہیں مل رہا، ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک پہلو بتایا ہے نا، علاج معالجے کا۔ صاف پانی نہیں ہے، آپ دیکھیں جا کے جنوبی پنجاب میں وہاں پر جگر کے امراض، یہ شجاع آباد ہمارا قریبی علاقہ ہے، پورے پنجاب میں سب سے زیادہ مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ وہاں پر جگر کے، ہیپاٹائٹس کے مریض۔ پانی گندا ہے، آپ صاف پانی نہیں دے سکتے، سیوریج نہیں ہے، تعلیمی معاملات اتنے برے ہیں کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھا رہے۔ پرائیویٹ سیکٹر بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے، اور صوبے کے نام پر لالی پاپ نہیں چاہیے۔ ہمیں انتظامی طور پر بہت کچھ چاہیے ہے، اور وہ لوگ چاہیے جو اس خطے کے ساتھ لائل ہوں۔ ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں سول سروس میں موجود ہیں، ان کو باقاعدہ سمجھا کر بھیجا جائے کہ آپ نے اس علاقے کے مسائل کا حل تلاش کر کے ان کو حل کرنا ہے۔ لوگ دروازے کھول دیں، دروازے بند ہیں، ہم نہیں جا سکتے کسی کمشنر کے پاس، کسی ڈی سی کے پاس، کسی اعلیٰ افسر کے پاس۔ کہاں جائیں یہاں کے عوام؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو دیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ فراز نون صاحب موجود ہیں۔ آپ کو تاج محمد خان لنگا صاحب نے جو ہے وہ فرزندان سرائکستان کا جو ہے وہ آپ کو لقب بھی دیا، خطاب بھی دیا۔ اچھا 16 سال سے ہم بھی آپ کی جو ہے وہ جدوجہد دیکھ رہے ہیں، لیکن تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ لسانی بنیاد پر ہیں، انتظامی بنیاد پر نہیں ہیں۔ اس کو آج جو ہے وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ صہیب بھائی، آپ نے ایک اہم سوال کیا، یہ سوال اکثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں ایک ہمارا شروع سے ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا فرسٹ آف آل تو جو ہمارا ڈیمانڈ اور کلیم ہے ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کے لیے، کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام قائم ہو اور ہمارے وسائل ہم پہ خرچ ہوں۔ ہمارے وسائل، ہماری دھرتی کا جو ریونیو ہے، ان زراعت کی مد میں 75% ملک کو ہم خود کفیل کرتا ہے یہ سرائکی خطہ، اور اس کے بعد ہمارے بے پناہ یہاں سے سرائکی خطے سے مائنز ہیں، کالا باغ ڈیم بھی اسی خطے میں آتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہمارا کلیم اور ڈیمانڈ ہے۔ آگے جب آتی ہے کہ جب آپ کی کوئی اسٹرگل ہے تو وش ہے، تو آپ کی جو خطے کی میجورٹی کی فیلنگز ہیں، ان کی وش ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اور ہماری کوئی نئی ڈیمانڈ تو ہے نہیں کہ ہم کہتے ہیں سرائکی صوبہ ہو، تو ملک میں آلریڈی جو صوبے ہیں، ہم اسے لسانی نہیں کہتے، ہم اس کی ہمیشہ نفی کہتے ہیں۔ لسانیت کا مطلب ہے کسی زبان سے تعصب کرنا، جبکہ ہمارے ساتھ تو اس خطے کا ہر زبان بولنے والا، ایون کہ شاکر حسین شاکر بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ تاجروں کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہر زبان، اور قومی رانا محمود صاحب سینیٹر، وہ پنجابی زبان بولنے والے ہیں، وہ اس خطے کی اور سرائکی صوبے کے حوالے سے اس کو مانتے ہیں کہ اس خطے کی ایک ثقافتی پہچان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے، 30 سال سے یہ تحریک ہے، 16 سال سے میں ذاتی طور پہ، تاج لنگا صاحب نے جب سے ہمیں اناؤنس کیا، دستار سر پہ ہمارے آئی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا حق ادا کر سکے، بینگ اے سن آف سائل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے لسانی تو ہم نہیں کہتے، ہاں ثقافتی صوبے ہماری پہچان کے مطابق ہماری خواہش ہے، ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ثقافت میں زبان ایک جز ہے، اس میں رہن سہن، رسم و رواج، یہ میری اجرک، ہماری رسومات، یہ سب چیزیں ثقافت کا حصہ ہیں، اور ہم ثقافتی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کا نام سرائکی وسیب ہو۔ لیکن یہ چیز، یہ لیم ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے شاید کوئی رکاوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تک جتنی بھی قانونی پیش رفت ہوئی ہے یا ترامیم آئی ہیں، ایک منٹ میں لوں گا کہ یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی یہ نام رکاوٹ ہے۔ تمام لوگ شاہد ہیں، اور میڈیا سب سے بڑا شاہد ہے کہ جو بھی قراردادیں آئی ہیں وہ جنوبی پنجاب کے نام سے آئی ہیں۔ ہم نے ان کے آگے کوئی دیوار تو نہیں کھڑی کی۔ ابھی جو سینٹ میں بل پیش ہوا گلن صاحب کی ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ بھی جنوبی پنجاب کے نام سے، ایون کہ ریسنٹلی سیکٹریٹ بنا ہے تو یہ بھی جنوبی پنجاب کے، ہم نے تو اس کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ اس کا نام تبدیل ہو۔ پہلے ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کو بااختیار رکھیں۔ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی اور صوبہ محاذ بنا اور
ان میں سے 40 میں سے 39 سیٹیں ون ہوئیں. ایک آدھ کوئی بد نصیب تھا. 39 یعنی کہ 99% اس کو مینڈیٹ ملا. نصیب کا نام تو بتا دیں. وہ مجھے ابھی میں آپ کو بتا دوں گا, ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ 99% لوگوں نے مینڈیٹ دیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کو الیکشن سے پہلے انہوں نے جب ہمیں موٹیویٹ کیا تو آپ کو کس طرح یقین آیا. ہم نے کہا جی اس پہ آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے معاہدے پہ سائن ہو. تو اس پہ عمران خان صاحب کے سائن ہے اس معاہدے پہ, ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم 100 دن میں آگے صوبہ بنائیں گے. 100 دن جب گزرے تو ہم نے شاہ صاحب کو کہا کہ 100 دن کا وعدہ پورا کریں. پھر 200 دن, 300, آخر 400 دن کے بعد وہ ٹائم لیتے رہے کہ ابھی جی ایشوز ہیں. 400 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم صوبہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں پیپلز پارٹی بھی سپورٹ نہیں کر رہی. عوامی طور پہ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور صوبہ کے حق میں ہے, منشور میں بھی ہے, لیکن وہ ہمیں اندرونی طور پہ سپورٹ نہیں کر رہے, وہ لیم ایکسکیوز کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون ویسے مخالفت کر رہی ہے. وہ تو پنجاب کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, وہ کبھی اس کی تقسیم نہیں چاہ رہے. تو اس لیے ابھی ہم سیکٹریٹ بنا کے آپ کے مسائل کا حل انتظامی طور پہ شروع کر دیں گے. ہم نے اوکے جی ویل اینڈ گڈ, گو اہیڈ. تو اس کے بعد ہم نے یہ ضرور کہا لیکن قریشی صاحب جو آپ یہ کر رہے ہیں اس کی شیورٹی کیا ہے کہ آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی یا اس کو جیسے اس سرکاری اصطلاح ہے نا کلوز ٹو دا لائن اب کر دیا گیا. مسلم لیگ نون تمام عوامی دعوے داروں کے باوجود انہوں نے ان کے فنڈز اور اختیارات محدود کر لیے. جیسے ابھی محترم میرے بڑے بھائی ہیں شاکر حسین شاکر صاحب, ہمیشہ انہوں نے خطے کے حق میں اپنے قلم سے بھی آواز اٹھائی, زبان سے بھی, ہم ان کے انتہائی معترف ہیں. انہوں نے بھی بالکل صحیح کہا کہ ہمیں مکمل آئینی خود مختار صوبہ کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ ہر پارٹی کے منشور میں ہے, ہر پارٹی اس پہ ووٹ لے چکی ہے اور اس پہ بھرپور عوامی مینڈیٹ لے چکی ہے. ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی نے بھی ہم سے وعدے کیا اور ہم سے سپورٹ لی اور وہ گیلانی صاحب کے سارے بیٹے بھی کامیاب ہو گئے جن کی ہم نے حمایت کا اعلان کیا. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سیاست صوبوں پہ ہوتی ہے لیکن جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو وہ عوام سے جو وعدہ ہے وہ بھول جاتے ہیں. جی ڈیفینیٹ. تھوڑا سا ایسے مختصر سا بتائیے گا کہ انتظامی طور پر یہ کتنا ضروری ہے جو یونٹس بنائے جا رہے ہیں یا صوبے بنائے جا رہے ہیں, ان کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم ایشو تھا کہ اس پہ کم از کم اگر یہ تحریک 30 سال پہلے ہے تو 20 سال پہلے اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو بہت سارے ہمارے ملکی اور نیشنل قومی سطح کے ایشوز سالو ہو جاتے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو عوامی ریلیف ملتا. اور یہاں پہ جو بھی حکومت یہ کرتی, ایون کہ مسلم لیگ نون کو ہم مخالف سمجھتے ہیں, وہ بھی اگر یہ کر دے تو اس کو بھی یہ لوگ اپنے سراخوں پر بٹھائیں گے, اس کو بھی بھرپور مینڈیٹ ملے گا. آنے والا الیکشن وہ کلین سویپ کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ, ایک بندہ راجن پور جو ہمارا بارڈر ہے یا رجحان آخری ضلع ہے, وہاں سے جب لاہور جاتا ہے تو یہ ملتان سے آگے تو موٹر وے نہیں ہے, سنگل روڈ ہے جس کو ہم قاتل روڈ بھی کہتے ہیں. تو وہ بیچارہ کئی 12-14 گھنٹے کی مسافت کر کے لاہور پہنچتا ہے. آگے صاحب بہادر اس کو پتہ نہیں کتنے دن بعد ملتے ہیں. وہ بیچارہ اکثر ایسا ہوا ہے, ہمارے سامنے کیس ہیں کہ وہ بیچارے زاد راہ ختم ہونے کے بعد بھیک مانگ کے واپس آئے. اور اتنے ایشوز ہیں. اسی طرح جب رحیم یار خان کے ایک کونے صادق آباد سے ایک بندہ جاتا ہے, اس کے آپ مسائل دیکھیں کتنے بڑے مسائل ہیں. اس کے بعد ہمیشہ جو ہے کیونکہ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور جب تک نہیں ہوتی, آپ تمام چیزوں کو سینٹرلائز کرتے ہیں. ہماری نوکریوں میں ہمارے اسٹوڈنٹ کا, ہمارے نوجوانوں کا استحصال ہوتا ہے. وہ ابھی لاسٹ ایئر کوٹا آیا CSS میں 800 سیٹیں, پورے سرائیکی ویسے ملتان کی بات نہیں کر رہا, پورے سرائیکی خطے کو 7 سیٹیں ملی, 800 میں سے 7 سیٹیں. یعنی کہ یہ آپ زکوٰۃ خیرات بھی نہیں ہے, یہ اس کھاتے میں بھی ہم نہیں آتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بیوروکریسی آتی ہے ابھی بھی میں جب ہمارے یہ جو سیکٹریٹ بنا ہمارے وسیب کا, تو ہمارے ایڈیشنل IG جو پہلے آئے, میں نے ان کو ایک اخلاقی طور پہ ہم بینگ اے سن آف سوائل ویلکم کرنے گئے. ہم نے اپنی یہ ثقافتی اجرک ان کو پیش کی, ویلکم کیا اور پوچھا آپ کہاں کے, انہوں نے کہا جی میں اپر پنجاب سے ہوں. میں نے کہا جی ویلکم. ہماری خواہش ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ یہ ایڈیشنل نہ ہو, آپ IG سرائیکی وسیب ہوں, سرائیکی پروونس ہوں, اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے وسیب کے لوگ ہی یہاں آگے آئیں تو زیادہ بہتر ہے, آپ وہاں زیادہ پرفارم اچھا کریں گے. مطلب ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیسک جو ہمارا سن آف سائل ہے اس میں کسی اہلیت اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر ہمارے وہ مزدور بچہ شجاع آباد سے جو تنور پہ روٹیاں لگاتا تھا, ملتان بورڈ میں ٹاپ کر گیا.
جو آپ نے بھی نیوز بریک کی اور بہت سارے اور میڈیا کے دوستوں نے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا برین دیا، اسی شوج آباد سے شاکر شوج آبادی ہے جو بڑے بڑے یہاں کے پنجاب کے شاعروں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے؟ تاجر برادری اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور تاجر برادری کے اندر اس حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بننے سے تاجروں کو فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تاجروں کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے نئے صوبے کا، جیسے کہ ہمارے سینئر ہیں شاکر حسین شاکر صاحب، بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی جو کہ یقیناً حقائق پر مبنی ہیں۔ میں ان کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں، ہمارے بھائی نون صاحب نے بھی جو باتیں کی، لیکن تاجران کے کچھ مسائل ان مسائل سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں۔ ہم تمام لوگوں کے جو اس خطے سے وابستہ ہیں مسائل سیم ہیں۔ ہم لوگ تخت لاہور کے غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ہم لوگ اگر کوئی کام پڑے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تمام تاجروں کو، ہمارے اور دوستوں کو، ہمارے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچے بچیاں، ان کو ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے بھی لاہور جانا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ملتان کو یا ساؤتھ پنجاب کو ایک ایسے صوبے کا نام دیں جو غیر متنازع ہو، جس پر کسی کا اعتراض بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں، اگر آپ کسی بھی قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو اس کو خود کفیل بھی کریں۔ ہم اپنے صوبے تو بنانے کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ساؤتھ پنجاب کا سیٹ اپ بنا دیا گیا جس میں ایڈیشنل آئی جی آ گئے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری آ گئے، لیکن وہ با اختیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس کسی کام کے حوالے سے جاتے ہیں تو یقیناً وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اپنی درخواست یا عرضی پیش کر دیں، ہم لاہور اس کو سینڈ کریں گے اور لاہور سے جو جواب آئے گا بتائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو حقوق نہیں مل سکتے، ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل سکتی، صاف پانی کی میرے بھائی نے بات کی، یقیناً بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ نشتر ہاسپٹل کی جو بات ہو رہی تھی، نشتر ہاسپٹل میں ہمارے ملتان کے لوگوں کو علاج کروانے کے لیے سفارشیں کروانی پڑتی ہیں کیونکہ ادھر بیڈ ہی موجود نہیں ہے۔ ادھر اگر ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس 200 300 پیشنٹ کا کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان صوبوں کو بھی وسائل مہیا کریں جن صوبوں کے لوگ ملتان جیسے ایک شہر میں آ کے اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا علاج کروا رہے ہیں۔ اگر میں اور بات کروں تاجران کے حوالے سے، دیکھیں تاجران نے ہمیشہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے۔ 13 اضلاع ہیں جنوبی پنجاب کے، آپ دیکھیں کہ 13 اضلاع کے اندر الحمدللہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں ملتان کا شمار ہے۔ آپ ملتان کی، آپ دوستوں نے بات کی سیاست دانوں کی، بالکل ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ اسی ساؤتھ پنجاب سے صدر پاکستان رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر خارجہ رہے، وزیر خزانہ رہے، بہت سارے وزراء آج بھی ملتان اور جنوبی پنجاب سے وابستہ ہیں۔ یہ تمام سیاستدان ووٹ تو جنوبی پنجاب صوبے کے نعرے پر لیتے ہیں، جب ان کی منشا کے مطابق ان کو ووٹ ملنے کے بعد یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اسمبلیوں میں ہماری آواز اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے جب بھی تاجران کے ساتھ میٹنگ کی، جب بھی انہوں نے اپنے ووٹ کے لیے استدعا کی، تو انہوں نے 1-2 ہمیں لالی پاپ دیے، جس میں سب سے پہلا تھا کہ ہمارا جو مین مشن ہے وہ ہم صوبہ بنائیں گے۔ میں نے تو اپنے ہوش میں یہی ایک آواز اٹھتی دیکھی ہے کہ عنقریب صوبہ بننے جا رہا ہے، عنقریب صوبہ بننے جا رہا ہے۔ نو میں 37 سال کی عمر میں ابھی تک تو صوبہ نہیں بنا۔ تو میں توقع کرتا ہوں ان با اثر لوگوں سے جو اس ملک میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، میری مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، میری مراد جو ہے وہ ہاؤس آف اسمبلی بھی ہے، جو ہماری قومی اسمبلی ہے، کہ کوئی ایک ایسا بل پیش کریں جس سے ساؤتھ پنجاب کی عوام آپ کے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ کر، ان وعدوں کو جو پورا نہ کیا گیا ان سے مایوس ہے، ہمارے میں بھی کوئی خوشی کی لہر دوڑے، تاکہ ہم لوگ بھی کہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے جو ملتان کے ساتھ بننے سے پہلے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے گئے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی ایسا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جو بات بہت سارے دوستوں نے کئی دفعہ احتجاج کیا، تاجروں نے ہمیشہ اس میں احتجاج میں پیش قدمی رکھی۔ یقیناً اگر اب بھی ان کو صوبہ بنانے میں کوئی مشکلات کے ہاتھوں یہ پریشان ہے یا ان کو کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو یہ تاجران کے ساتھ بیٹھیں، مسائل پر بات کریں،
इंशाल्लाह ताजिर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। आपने बहुत बड़ी ऑफर करा दी है। जी इंशाल्लाह। देखें ना, आप पूरे मुल्क को अगर हम टैक्स दे के चला सकते हैं तो ये तो सूबा हमारा है। इन सूबों को चलाने के लिए अगर ताजरों को अपने घर के जेवरात बेचने पड़े, अपने असासे बेचने पड़े, देखें पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी और माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान में आए और इसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, तो यकीनन अगर हमारे सूबे की बात होगी तो आज भी हम अपनी कुर्बानियों से पीछे नहीं हटेंगे। जिस जगह पर हुकूमत ये समझती है कि हमें फंड्स का इशू है, हमें किसी और मसाइल के इश्यूज़ हैं, ताजरों को आप इंशाल्लाह अपने शाना बशाना पाएंगे, लेकिन वादे पूरे किए जाएं। अच्छा शाकिर साहब, ये बताइएगा, मैं अमेरिका के अंदर देखें उनकी इतनी रियासतें हैं, 52 रियासतें हैं, भारत के अंदर सूबे हैं, ईरान के अंदर सूबे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस तरह का पैटर्न जो है वो पाकिस्तान के अंदर काबिल कबूल हो सकता है और जो बड़े सूबे हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, या दुनिया के किसी और निज़ाम की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ये सारा निज़ाम कामयाबी से चल रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकता। पाकिस्तान तो अल्लाह के शुक्र से एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर जमहूरी निज़ाम ना हो, आमरीत हो, तो तब भी यहाँ पर तरक्की होती है। अगर खुदा न खासा जमहूरियत है और वो जमहूरियत के अंदर जमहूरियत नहीं है, तब भी काम चल रहा होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पूरी दुनिया में जितना छोटा यूनिट होगा उतनी ज़्यादा इंतज़ामी गिरफ्त होगी, उतने ज़्यादा आवाम को सोल। हाँ जी, माजरत आपको जो है इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, जैसे राना फराज नून साहब ने भी बात की, ताहिर अमजद साहब ने भी बात की कि हमें पहले सियासी नारे सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सियासी जो क़यादत है, वो जो माइंड सेट है, इधर से वो जीत के जाते हैं। हमें यहाँ के सियासतदान भी कहते हैं कि जी हमारे सरबराहान नहीं मान रहे, तो ऐसी सरबराहान के अंदर वो क्या सोच है जो वो नहीं बनने दे रही? अच्छा, ये बिल्कुल नाकाबिल फ़हम है सुहेब। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने देखने वालों से और सुनने वालों से। गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब हटा दिया गया तो उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी गिलानी हाउस मुल्तान आए। उन्होंने कहा कि मैं एक हफ़्ता मुल्तान में क़याम करूँगा। अब मुख्तलिफ़ वफूद की शक्ल में लोगों ने उनसे मुलाकातें करनी थी। गिलानी साहब ख़ुद नहीं थे, उन तमाम वफूद में प्रेसिडेंट जरदारी होते थे। जब अदीबों, शायरों, लिखने वालों, दानश्वरों की मुलाकात हुई तो लामुहल्ला बात है, बात तो फिर भी हमने वही करनी थी जो आज हम कर रहे हैं कि हमें अलग से सूबा चाहिए, हमें इख्तियारात चाहिए। जो बात ताहिर अमजद साहब ने की है, ये बात आज से 10-12 साल 15 साल पहले आसिफ अली जरदारी इस आवाम के लिए कर गए हैं। वो ये कह कर गए कि 2-3 चीज़ें आप ख़ुद करें, वो हुकूमत नहीं करेगी। उन्होंने कहा जी आप सराइकी बैंक बनाएं, आपका पैसा आपके पास रहेगा, आपको जो कराची हेड ऑफिस जाना पड़ता है, आपको लोनिंग लेनी पड़ती है, आपको नौकरियां लेनी पड़ती हैं, आपका अपना बैंक होगा, अपने लोगों के पैसे होंगे, आपकी इंडस्ट्री के पैसे, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ सिंध है, बैंक ऑफ खैबर है, तो बैंक ऑफ सराइकी बैंक से बना दें आप। एक यहाँ से आप अपनी एयरलाइन शुरू करें। कौन कह रहा है? आसिफ अली जरदारी बतौर सदर। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब सदर पाकिस्तान यहाँ के लोगों को लाइन दे रहे हैं, आज से 15 साल पहले, कम बेश 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, अब जब वो ये लाइन दे के जा रहे हैं तो हमारी सियासी क़यादत कहाँ पर है? उन्होंने अब तक इस खित्ते के सरमायादारों से अपने लिए चीज़ें तो ली हैं, नौकरियां तो ली हैं, क्या वो आवाम के लिए सराइकी बैंक नहीं बना सकते थे? यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको चाहिए कि वो अपना पैसा बाकी बैंकों की बजाय सराइकी बैंक जब बने उसके अंदर शेयर रखे। मैं देखता हूँ कैसे जब आपके पास सरमाया आपका अपना होगा, अपनी एयरलाइन होगी, और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन मैं आपको छोटी छोटी जुज़ियात बता रहा हूँ, ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आप कहते हैं कि सियासतदान, आपके सवाल की तरफ आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जब जमहूरी निज़ाम होता है तो फिर आइन साज़ी करनी पड़ती है। आइन साज़ी करने के लिए किसी भी हुकूमत के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है।
اب تو یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ کو بجٹ پاس کروانے کے لیے صدر پاکستان کے پاس وزیر اعظم کو جانا پڑتا ہے. مہربانی کر دیں نا. یہ صورتحال ہے. اب جب وہ آئین سازی کرنا چاہیں گے تو کون کون سی پارٹی اس کے اندر آئے گی؟ اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ موجودہ اسمبلی کا ہے، پی ٹی آئی ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے. وہ یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو باہر لایا جائے. پارلیمان کا نظام ایسے نہیں چلتا. پارلیمان میں پارلیمان کی بات، آئین کی بات کی جائے. پارلیمان ہوتا ہی اس لیے ہے. پارلیمان اس لیے نہیں ہوتا کہ ملتان میں جو سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہے اس کا پائپ ناقص ہے، واسا کام نہیں کر رہا. پارلیمان کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں وہ پارلیمان میں جا کر کہتے ہیں ہمیں ہمارے حلقوں کی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دیں. اس کے لیے بلدیاتی اداروں کو فعال کریں. آپ گراس روٹ لیول تک عوام کو اختیارات سونپیں. آپ بنیاد تو شروع کریں نا. دیکھیں نا، آپ جب بھی بلدیاتی انتخابات کا ڈول ڈالا جاتا ہے، آپ ہر بلدیاتی انتخابات میں ایک نیا نظام لے کر آ جاتے ہیں. بھئی پرانے نظام میں کیا خرابی ہے؟ جب ہر شخص، ہر سیاسی پارٹی، ہر حکومت اپنی مرضی سے بلدیاتی نظام میں تبدیلی لا کر جب بلدیاتی نظام قائم ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پاتے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں. وہ 5 سال 4 سال تک وہ اس نظام کو سمجھتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان سے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں. بلدیاتی نظام مضبوط کر دیا جائے تو پھر بھی کیا انتظامی یونٹس کی ضرورت پھر بھی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں یہ پہلی اینٹ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے عوام کو اختیارات دینے کا. آپ بلدیاتی انتخابات ریگولر کروائیں. یہ جتنی بھی پنیری ہے سیاستدانوں کی، بلدیاتی نظام سے لوگوں کی رسائی ہے. ایم این اے ایم پی اے تک لوگ نہیں پہنچ سکتے. بلکہ اب تو یو سی بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہاں پر یونین ناظم نہیں ملتا، نائب ناظم نہیں ملتا، کونسلرز تک نہیں ملتے. لیکن آپ ایک مرتبہ اس کی میکنزم میں آئیں تو صحیح نا. اب میرا آپ سے سوال ہے، پنجاب میں کتنا عرصہ ہو گیا بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے؟ سندھ میں ہو گئے. یہی ہے، یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے. آپ میری بات سنیں، ہمارا یہ پیغام ہے ان حلقوں تک کہ آپ فوری طور پر، انتظامی طور پر اگر صوبے کو اختیارات نہیں دے سکتے تو ہمیں بلدیاتی نظام کے ذریعے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. بھئی کچھ نہ کچھ تو ہمارے حقوق دیے جائیں. کب تک ہم انتظار کرتے رہیں گے؟ اچھا رانا فراز نون صاحب، آپ سے بات کروں گا کہ جب صوبوں یا انتظامی یونٹس کی بات ہوتی ہے تو کچھ حلقے کہتے ہیں کہ جو قومی یکجہتی ہے وہ کمزور ہو جاتی. کیا آپ سمجھتے ہیں انتظامی یونٹ یا صوبے بننے سے جو قومی یکجہتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے؟ صہیب بھائی، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مثال آ چکی ہے کہ جب 1 یونٹ بنایا گیا تھا صوبائی خود مختاری ختم کر کے، تو وہ ناکام ہو گیا تھا. اس میں مسائل پیدا ہو گئے تھے. جب بھی چیزوں کو سینٹرلائز کیا جائے گا، نظام کو ایک جگہ، طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، اس کو کیسے سینٹرلائز کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ابھی میرے محترم شاکر حسین صاحب نے مثال دی کہ جب یہاں نشتر نہیں تھا تو لوگ راستے میں جاتے ہوئے، لاہور جاتے ہوئے مر جاتے تھے. کارڈیالوجی ایون کہ ریسنٹلی بنا، پرویز الہی صاحب کا اچھا اقدام ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس پہ ہم نے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کی، بہت ساری احتجاج میڈیا پہ، تو چلو انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نشتر ملتان میں تو ہے، اس جیسا ہسپتال راجن پور سے لے کے یہاں تک اور تو ریجن میں نہیں ہے. ابھی نشتر برن یونٹ ہے تو پورے ریجن میں نہیں ہے. لوگ اب بھی بلوچستان سے لے کر دور دراز علاقوں سے لے کر یہاں مریض لاتے ہیں، اور اکثر مریض دم توڑ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کریں گے، وسائل نیچے تک پھیلیں گے، تو ضرور آپ کے ہر ریجن میں، ہر لیول پر نشتر جیسے ہاسپٹل ہوں گے. ہر کم از کم ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اس جیسے بڑے ہوں. چلو اس کے اتنا بڑا نہ ہو تو اس سے کم و بیش ملتا جلتا کوئی 70% ہو جائے گا. لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا. صحت کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، بہت سارے اور مسائل ہیں. تو یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. جب بھی سینٹرلائز کیا گیا 1 یونٹ، اسی کی مثال لے لینا کہ قومیاتی طور پہ ان کو نیشنلائز کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے چھوٹے یونٹ بنتے ہیں، ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں چیزیں، اتنے لوگوں کو، عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے، ملک خوشحال ہوتا ہے. اب اس کی آپ نے ابھی یورپ کی مثال دیکھ لیں. وہاں
کئی ریاستیں بن چکی ہیں. امریکہ میں بہت ساری ریاستیں، ایون کہ ہمارا ہمسایہ ملک، ہم اس کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اس کے اختلاف ہے بھارت کے، لیکن انہوں نے 9 سے 34 صوبے بنا لیے اور وہاں سادہ اکثریت سے صوبہ بن جاتا ہے ان فیو ڈیز لیجسلیشن ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ہی ملک کا بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی بھی قومی مفاد کا کام ہو، چاہے وہ ڈیمز کی تعمیر ہو، چاہے وہ صوبوں کا قیام ہو، ان کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، ان کو اتنا زیادہ الجھا دیا جاتا ہے کہ اس کے مسائل در مسائل. لہٰذا اب سنا یہ خوش آئند ہے کہ مقتدر حلقے اس طرف سوچ رہے ہیں، عوامی مفاد کے لیے یہ بات سوچ رہے ہیں، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کوئی بھی جب یہ اقدام کرے گا، عوام کو ریلیف دے گا، تو عوام اس کو سلام پیش کرے گی، سر آنکھوں پر بٹھائے گی. طاہر امجد صاحب، ابھی آپ نے جو ہے وہ فنینشیل دیکھیں، کوئی بھی صوبہ بنتا ہے اس کی اسمبلی بنتی ہے، اس کا پھر سیکٹری ہوگا، پھر نیچے جو پوری ایک جو ہے وہ چیز، اس کے لیے بڑا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارا جو معاشی ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ نے انتظامی یونٹ اور صوبوں کی بات کی ہے، تو یہ اتنا زیادہ جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے، کیسے پورے ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں، کیا پہلے جب فلڈ آیا تاجران نے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ کیا پہلے زلزلے آئے تو تاجران نے کوئی اپنا فرض ادا نہیں کیا؟ دیکھیں، جب بھی اس ملک میں کوئی آفت آئی، کوئی ناگہانی پریشانی آئی، تو سب سے پہلے فرنٹ فٹ پر تاجر ہی تھے جنہوں نے اپنی اس قوم کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ایک سٹک کی مانند ساتھ چلے. آپ بات کر رہے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز کی، آپ دیکھیں کہ ملتان میں ایک انڈسٹری ایریا ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی ہمارے پورے پنجاب میں بڑی انڈسٹریز، آپ پیسٹیسائڈ لے لیں، فوڈ انڈسٹریز لے لیں، آپ کسی اور شعبے سے لے لیں، ملتان سے ہی وابستہ لوگ ہیں. آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو آج بھی جنوبی پنجاب آپ کا بہت بڑا ٹیکسٹائل کا کشن رکھتا ہے کہ جو فیصل آباد اور لاہور سے بڑی ٹیکسٹائل جو ہے وہ ملتان میں ہے. کبھی مایوسی کی طرف ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. آپ اپنا قدم تو بڑھائیں، پھر آپ دیکھیں کہ تاجران آپ کے شانہ بشانہ ہے یا نہیں ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اگر ہم کریں گے تو کون ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں تو آج تک ہماری نسلیں بجلی کے بلوں میں ڈیم کا ٹیکس دے رہی ہیں، لیکن ڈیم نہیں بنائے گئے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے چیف جسٹس نے ڈیم کے نام پر اربوں روپے اکٹھا کیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگ تاجر ہی تھے ٹیکس دینے والے. اس فنڈ میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کروائے گئے، لیکن ہوا کیا کہ اس ٹیکس کو جتنے ارب روپے اکٹھے کیے اس سے زیادہ پبلکسٹی پر خرچ کر دیا گیا. آج تک کسی نے اس اکاؤنٹ کو چیک کیا ہے کہ اس میں کتنے پیسے آئے اور کتنے خرچ ہوئے؟ اس کے لیے تاجران کی اور حکومتی لیول پر ایک لائزون کمیٹی بنانی چاہیے جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جس میں آپ صحافی بھائیوں کا بھی ایک نمائندہ ہو، تاجران سے بھی نمائندہ ہو، حکومتی نمائندہ بھی ہو، تاکہ اس کمیٹی کی چیک اینڈ بیلنس کو انشور کر سکے. ہم نے ہمیشہ دیکھیں جو بلڈنگ انہوں بھائی بتا رہے ہیں بن چکی ہے، وہ فی الحال کاغذوں میں انہوں نے بنائی ہے، ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہے، اس کو فعال کرنے میں ابھی تک حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ ایک قدم تو بڑھائیں، پھر دیکھیں کہ تاجران آپ کے شانہ بشانہ ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت ساری جگہ پر حکومت کا ساتھ دیا، آئندہ بھی آپ کو اس بات کو انشور کرواتے ہیں کہ حکومت کے شانہ بشانہ ہر اس کام میں کھڑے ہوں گے جو ہمارے ملک کے مفاد میں، ہماری عوام کے مفاد میں ہوگا. آپ کبھی ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے. اچھا، اختتام کی طرف جاتے ہیں. اگر حکومت کہتی ہے کہ انتظامی یونٹس بنانے ہیں، ملتان کے تاجر برادری کے آپ نمائندے ہیں، آپ سے کوئی روڈ میپ پوچھا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم اس ٹائم بھی تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو ملتان میں ایک الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، جس کے ہمارے الیکشن کمیشن صاحب شاکر حسین شاکر صاحب تھے. یقیناً ہم لوگ اس کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے، تجویز دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کے مسائل کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے. جس جگہ پر وہ سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایشوز یا ہرڈل آ رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی لیول پر ہوں چاہے وہ وفاقی لیول پر ہوں، انشاءاللہ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، طاہر امجد صاحب نے جو ہے وہ دی ہے سجیشن، رانا فراز نون صاحب بتائیے گا
کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے تاکہ ایک روڈ میپ جو ہے وہ بن جائے جو اس حوالے سے دیکھا جائے. اچھا نام کی بھی بات ہو رہی تھی, اگر صوبہ ملتان بن جائے تو کیا یہاں کے لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ دوسرا آپ بھی کوئی اپنا روڈ میپ, آپ سے حکومت پوچھتی ہے کہ جی صوبہ بنانا ہے, اس کا کیا روڈ میپ ہوگا آپ کے پاس؟ جی کمیٹی کا جو سجیشن ہے خوش آئند ہے, کیونکہ آپ جب کسی چیز پہ مختلف نظریات کو یکجا کرتے ہیں تو اس میں سے بہتر سلوشن نکلتا ہے. دوسرا آپ نے نام صوبہ ملتان ہونے کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس لیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو قدر قبول ہوگا جنوبی پنجاب کی نسبت, کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کے تسلط سے 40 سال سے آزادی چاہتے ہیں اور پھر بھی ہم اسی کا دم چھلا اپنے ساتھ لگائیں کہ ہم اس کا جنوب کہلائیں. جیسے ہم مطلب کوئی ہماری شناخت اپنی نہیں ہے, اس خطے کی پہچان نہیں ہے, تو ہم کسی خطے کا جنوب, ایسی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے کہ جنوبی سندھ ہو, کوئی صوبے کا نام جنوبی بلوچستان ہو, پختون, تو اس لیے وہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو یہ نام اس لیے ناگوار لگتا ہے. ملتان ایک ریاست تھی, 5000 سال قبل اس کا وجود رہا ہے اور ہمارے خطے کا مرکز بھی ہے, اور اس پہ کنسنسس لیا جا سکتا ہے. میرا خیال میں کہ یہ جنوبی پنجاب کی نسبت بہتر قابل قبول آپشن ہوگا, اور بالکل اگر کمیٹی بنتی ہے تو ہم سب دوست جو ہیں متوازن اور مثبت سوچ کے لوگ ہیں اس میں ضرور اپنا مثبت رول پلے کریں گے انشاءاللہ. جی شاکر صاحب, کمیٹی کی تجویز دی ہے طاہر حمزہ صاحب نے, بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھئی روڈ میپ اگر بنانا جائے تو ایک کمیٹی بنا دی جائے, وہ کمیٹی مشاورت سے جو ہے وہ فیصلہ کرے تاکہ نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ بن سکیں. آپ اس کس طرح دیکھیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے جو ان کے منشور ہیں ہر الیکشن سے پہلے والے, آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں بہترین تجاویز موجود ہیں. اور اگر ہم کمیٹی کے چکروں میں پڑ گئے تو پھر ہر شخص کہے گا کہ مجھے اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا, وہ مخالفت کرے گا. تو اس کا بہتر طریقہ یہی بنتا ہے کہ جو سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹو میں ہر چیز شامل کر رکھی ہے, آپ اٹھائیں اور اس کو تشہیر کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام, پی ٹی آئی, سرائیکی پارٹی, جتنی بھی مطلب جماعت اسلامی, جو پارٹیاں اے این پی, وہ آپ دوسرے صوبوں سے بھی اٹھائیں, ان کو رکھیں سامنے. ایک مطلب ہے کہ میکنزم بنا لیں, لوگوں کو ایک بڑا ہاؤس بنا دیں اور وہ ایک گول مل کانفرنس کریں, یہ بند کمرے کے اندر کر کے ان کے منٹس لے کر اور وہ اعلانیہ جاری کریں. اور جہاں تک صوبہ ملتان کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم صوبہ ملتان کی بات کرتے ہیں, جینون اختلاف ہے, بہاولپور والے سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریاست نے پاکستان بننے کے بعد جو قربانیاں دی ہیں تو وہ ان قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اوورال ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی تنخواہ, پہلا بجٹ, بانی پاکستان کے لیے گاڑی, یہ ریاست بہاولپور نے فراہم کی تھی. چیزوں کو ساتھ لے کر جب چلنا ہوتا ہے تو پھر چھوٹی موٹے نام وام کی قربانی بھی دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انتظامی طور پر اس علاقے میں الگ صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. پینل ڈسکشن میں یہی سامنے آیا ہے کہ اس خطے کی آواز بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو محرومیاں ہیں اس کا اگر ازالہ کرنا ہے تو ہمیں انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے, صوبے بنانے ہوں گے, اور اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے جو اپنا منشور دیتی ہیں, جو سیاسی نعرہ دیتی ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے. اس حوالے سے جلد جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے, ایک روڈ میپ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہو سکیں.